ایرانی پارلیمنٹ کے ایک بڑے حصے نے کھلے عام ایرانی حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ IAEA کو دی گئی یہ اجازت یا امکانات اور ایک اور ایسی مفاہمت ہے جس کا ایران کو کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا۔ واشنگٹن کی پالیسی کا بنیادی مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے: ایران کو کمزور کرنا۔ پابندیاں مغرب کا سب سے دیرپا ہتھیار رہی ہیں۔ مغرب کے ساتھ مذاکرات ہمیشہ ایک ہاتھ ملانے اور دوسرے ہاتھ سے گلا گھونٹنے کے مترادف ہیں۔ نتن یاہو نے چند دن قبل ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کو کہا۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک ایسے اہم ملک کی موجودہ اندرونی سیاست اور بیرونی طاقتوں کی اسٹریٹجی پر بات کر رہے ہیں، جو ہے تو ایشیا کے خطے مشرق وسطیٰ میں اور مسلمان ملک بھی ہے، مگر باہر کی دنیا کے لیے اور یہاں تک کہ اپنے ہمسایوں کے لیے بھی ایک دور دراز کا خطہ لگتا ہے۔ یہ براہ راست رابطوں اور کمیونیکیشن کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری معلومات کا بہت بڑا ذریعہ وہ بین الاقوامی میڈیا ہے جو مجموعی طور پر مغربی طاقتوں کا اعلی کار انہی کا بیان کرتا ہے۔ آج ہم ایران کی اس مزاحمت اور اس کے ساتھ ہونے والے مغربی طاقتوں کے دھوکے اور فریب کے سفر کا ایک تاریخی اور سیاسی جائزہ لیں گے۔ تہران سے آنے والی تازہ ترین خبر کے مطابق ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یا انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کے انسپیکٹرز کو واپس آنے کی اجازت دی ہے یا رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس نے ملک کے اندر ایک ہنگامہ خیز بحث کو جنم دے دیا ہے، جہاں مغربی دارالحکومت اور ان کے زیر اثر میڈیا نے اس عمل کو نرمی اور عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم کی علامت کے طور پر پیش کیا، وہیں ایران کے اندر اسے شدید شکوک و شبہات سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ تہران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان کسی نئے تعاون کے معاہدے کا متن ابھی تک طے ہی نہیں پایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد ہیں اور مذاکرات ابھی ابتدائی مرحلے پہ ہیں، یعنی یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایران نے ایک مرتبہ پھر یورپی ٹرائیکا یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو متنبع کیا ہے کہ وہ JCPOA کے مشترکہ جامع ایکشن پلان کے تحت اس نام نہاد سنیپ بیک میکانزم کو ایکٹیویٹ کرنے کی دھمکیوں سے باز رہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ تہران کے مطابق یہ کوشش نہ صرف معاہدے کی روح کے منافی ہے بلکہ یورپیوں کی جانب سے یک طرفہ دباؤ ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے جو ایران اور مغرب کے درمیان اعتماد کو مزید مجروح کرے گی۔ JCPOA جب 2015 میں تھا تو اس میں ایک سنیپ میکانزم کی شق رکھی گئی تھی، جس کے تحت اگر کسی فریق کو لگے کہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے جا سکتا ہے۔ وہاں اگر 30 دن کے اندر نئی قرارداد منظور نہ ہوئی تو ایران پر وہ تمام پابندیاں خود بخود دوبارہ عائد ہو جائیں گی جو معاہدے کے آغاز میں ہٹائی گئی تھی۔ اس نظام کا مقصد ایران پر دباؤ برقرار رکھنا تھا، مگر تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد یورپی ممالک کے پاس اسے ایکٹیویٹ کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ معاہدہ امریکہ نے توڑا تھا، ایران نے نہیں۔ اس شق کی مدت 10 سال کے لیے تھی جو اس برس مکمل ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایرانی پارلیمنٹ کے ایک بڑے حصے نے کھلے عام ایرانی حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے اور معاشرے کے بڑے حصے کے نزدیک یعنی عوام کے نزدیک IAEA کو دی گئی یہ اجازت یا امکانات اور ایک اور ایسی مفاہمت ہے جس کا ایران کو کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر ایرانیوں کے لیے یہ یادیں اب بھی تازہ ہیں کہ ماضی میں ایسی ہی رعایتوں کا انجام دھوکہ، مزید پابندیوں اور مزید عدم تحفظ کی شکل میں نکلا۔ یہ رد عمل صرف ایٹمی نگرانی کی تکنیکی تفصیلات پر مبنی نہیں بلکہ ایک گہری تاریخی گھاؤ کی عکاسی کرتا ہے جو انقلاب اسلامی کے 1989 کی کامیابی کے بعد سے ایرانی سیاسی شعور میں کندہ ہو چکا ہے۔ 4 دہائیوں سے زائد عرصے میں مغربی طاقتوں جن کی قیادت ہمیشہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کی، انہوں نے ایران کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی مہم چلائی رکھی ہے، کبھی ایٹمی پھیلاؤ کے بہانے، کبھی علاقائی عدم استحکام کے نام پر اور کبھی انسانی حقوق کے پردے میں۔ واشنگٹن کی پالیسی کا بنیادی مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے: ایران کو کمزور کرنا، گھیراؤ میں لینا، سیج کرنا اور اگر ممکن ہو تو اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا۔
اور باہر کی دنیا ایران کے بارے میں انہی مغربی دنیا کے میڈیا اور تھنک ٹینکس کی رپورٹوں کی بنیاد پر ایران کا بیانیہ تشکیل دیتی ہے، یہ رائے بناتی ہے۔ پابندیاں مغرب کا سب سے دیر پا ہتھیار رہی ہیں۔ ایران نے جدید تاریخ میں سب سے سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا، جو صرف فوجی پروگرامز تک محدود نہ رہیں بلکہ پورے ایرانی معاشی ڈھانچے کا گلا گھونٹنے کے لیے بنائی گئیں۔ ہر ایرانی حکومت، چاہے وہ قدامت پسند ہو یا اصلاح پسند، اسی گھٹن کے ماحول میں کام کرنے پر مجبور رہی۔ ویسے یہ سیاسی اصطلاحات بھی مغربی میڈیا کی بیان کردہ یعنی قدامت پسند یا اصلاحات پسند۔ بہرحال اس سیاسی ماحول میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ افراط زر، بے روزگاری اور وسائل کی شدید کمی مغربی پابندیوں کی وجہ سے کئی گنا بڑھ گئی، جن کا مقصد ایران کو عالمی مالیاتی نظام سے کاٹ دینا تھا، جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی رہے۔ اس کے باوجود ایران نے ڈٹے رہتے ہوئے مقامی صنعتوں کو پروان چڑھایا اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اور انتہائی معاندانہ بین الاقوامی ماحول میں بھی اپنی سیاسی خود مختاری کو قائم رکھا۔ آج ایران کے سوشل انڈیسز یعنی صحت، تعلیم، خواتین کی ترقی تمام اسلامی ممالک سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی پس منظر میں ایران کے اصلاح پسند رہنماؤں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسے سیاسی افراد جو محض انتظامی ماہر نہیں تھے بلکہ بار بار مغرب کے عزائم کو غلط پڑھنے والے سیاستدان ثابت ہوئے۔ یہ مزاحمت کا وہ حصہ ثابت ہوئے ہیں جو تھکان محسوس کر رہے تھے۔ محمد خاتمی جو 1997 میں لینڈ سلائیڈ وکٹری کے بعد صدارت پر فائز ہوئے، مغرب کے ساتھ تعلقات کے تجربے کی علامت یعنی بنے۔ ان کا مکالمہ تہذیب یا ڈائیلاگ آف سویلائزیشن مغربی مصنف کے تصادم میں تہذیب یعنی کلیش آف سویلائزیشن کے جواب میں ایک تعمیری عالمی کھلاڑی کے طور پر پیش کرنا اس کا مقصد تھا۔ خاتمی نے ایٹمی سرگرمیوں کو محدود کیا اور یورپ اور امریکہ سے اعتماد سازی کی کوشش کی۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کی انسپیکشن پر ایڈیشنل پروٹوکولز کے معاہدے پر بھی دستخط کیے، جو ضروری بھی نہیں تھے، مگر امریکہ کا رد عمل کھلی موافقت تھا۔ ظاہری طور پر اصلاحات کو سراہا گیا مگر پابندیاں برقرار رہیں، اور 2002 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ایران کو ایکسس آف ایول کا بنیادی حصہ قرار دے کر خاتمی کی حکمت عملی کو ملیہ میٹ کر دیا۔ خاتمی نے صاف دل کے ساتھ ایڈیشنل پروٹوکولز پر دستخط کیے تھے کہ اس کے بعد یہ تنازع ختم ہو جائے گا، مگر اسی معاہدے کو مغربی طاقتوں نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ خاتمی کی نیک نیتی کے جواب میں انہیں دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا، اور مغرب کی طرف رجوع کرنے کا خواب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایران پر مزید پابندیاں لگی اور ان کے پیش رو محمود احمدی نژاد کو تو مغرب نے راندہ درگاہ قرار دے دیا، اور جب تک وہ اقتدار میں رہے مغرب نے مذاکرات کا راستہ ہی بند کر دیا۔ بعد میں حسن روحانی نے پھر مصالحت اور مذاکرات کے راستے کو دہرایا۔ 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد ان کی حکومت کا محور ایک ایسا ایٹمی معاہدہ تھا جو ایران کی تنہائی کو ختم کر دے گا، یعنی آئسولیشن کو ختم کر دے گا۔ ان کی قیادت میں اور جواد ظریف کی وزارت خارجہ کے ساتھ ایران نے 2015 میں طاقتور ممالک کے ساتھ یہ JCPOA کا معاہدہ کیا۔ یہ ایران کا JCPOA جوہری معاہدہ نیوکلیئر سرنڈر تھا۔ ایران نے انتہائی سختی کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کی، افزودگی بہت کم کی اور کڑی نگرانی قبول کی۔ ابتدا میں مغربی رہنماؤں نے اسے ایک عظیم سفارتی کامیابی بھی کہا، لیکن صرف 3 سال بعد امریکہ نے یک طرفہ طور پر معاہدہ توڑ دیا۔ 2018 میں اسرائیل کے زیر اثر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ایران پر نئی پابندی عائد کر دی، جس سے ثابت ہو گیا کہ واشنگٹن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس ایران پر حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے چند دن قبل ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کو کہا، یعنی ایرانیوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کے کہنے پر ایرانی حکومت کا خطہ الٹ دے۔ کیا منطق ہے؟ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے ایرانی سائنسدانوں کو ہلاک کیا، تنصیبات پر بمباری کی اور مسلسل دھمکیاں دی ہیں۔ یہ خطاب اسرائیلی حملے کے صرف 2 دن بعد نشر ہوا، اور اس نے ایران میں اصلاح پسندوں کی پالیسیوں کی معصومیت کو مزید بے نقاب کر دیا۔ نتن یاہو نے ایسے ہی ایک اور خطاب ابھی پھر کیا ہے، یعنی وہ سمجھا کہ ایرانی ہی اسی کی بات سنیں گے۔ مغرب کی دشمنی کسی بھی دور میں کم نہیں ہوئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے بارہا ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کبھی براہ راست کبھی طریقوں سے سائنسدانوں کو ہلاک کیا، اور ایران کے اندر مغربی میڈیا نے سیبوٹیج کرایا۔ ایرانی مشکلات کو اسلامی جمہوریت کی ناکامی کے طور پر پیش کیا، جبکہ پابندیوں اور بیرونی حملوں کو نظر انداز کیا۔ اسی ماحول میں ایران کے رہبر
آیت اللہ خامنائی نے بار بار مزاحمتی معیشت اور اسٹریٹجک صبر کی حکمت عملی پیش کی۔ ان کا موقف رہا ہے کہ ایران کی بقا مغرب کو خشک کرنے میں نہیں بلکہ خود انحصاری اور غیر مغربی طاقتوں سے تعلقات بہتر کرنے میں ہے، جسے آپ ساؤتھ ساؤتھ ریلیشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وارننگز بار بار درست ثابت ہوئیں، کیونکہ ہر بار اصلاح پسندوں کی مفاہمتی پالیسی ناکامی اور مایوسی پر ختم ہوئی۔ اس عرصے میں ایران مکمل طور پر تنہا بھی نہیں ہوا۔ چین ایک بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے اور عملاً ایک مضبوط ساتھی بن کر سامنے آیا ہے، جو ایران سے تیل خرید رہا ہے اور 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ بھی کیا ہے۔ روس نے بھی مختلف مواقع پر ایران کا ساتھ دیا ہے، شام میں عسکری تعاون کیا اور ایرانی ڈرون خریدے۔ ایران سے نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کے معاہدے پر دستخط بھی کر چکا ہے۔ تاہم روس کا توانائی کی منڈی میں ایران کا حریف بھی ہے۔ یوں ایران کے لیے نہ ماسکو اور نہ بیجنگ مغرب کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ تعلقات ایران کے لیے مغربی دباؤ کا توڑ ضرور فراہم کر سکتے ہیں۔ ابھی سمجھ لیجیے کہ انڈیا کو روس کا تیل خریدنے کی کیوں اجازت دی تھی مغرب نے اور امریکہ نے۔ داخلی سطح پر موجودہ بحران اسی بڑی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ اصلاح پسندوں کا دعویٰ ہے کہ مغرب سے تعلقات بحال کیے بغیر ایران کی معیشت زندہ نہیں رہ سکتی۔ قدامت پسندوں کا کہنا ہے کہ ہر کوشش کا نتیجہ دھوکہ ہی نکلا ہے۔ عوام ان دونوں کے بیچ پھنسے ہیں۔ وہ داخلی کمزوریوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مغرب کے وعدوں پر عدم اعتماد رکھتے ہیں۔ IAEA کے انسپیکٹرز کی واپسی محض ایک تکنیکی قدم نہیں بلکہ ایک علامتی فیصلہ بھی ہے۔ وہ نوجوان ایرانی نسل جو مغرب کی جانب اچھی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس نے بھی اب براہ راست اسرائیلی اور امریکی حملوں کو دیکھ لیا ہے، حالیہ دھوکہ اور فریب کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ یہ نسل IAEA کو واپسی کے فیصلے کو کمزوری سمجھتی ہے۔ اصلاح پسند اسے عملیت پسندی یا پریگمیٹزم کہتے ہیں، مغرب اسے دباؤ کا حصہ سمجھتا ہے اور دشمن اسے اپنی حکمت عملی کی کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن عوام اسے ایک ناکام اسٹریٹجی سمجھتے ہیں۔ اور اس ماحول میں نتن یاہو رجیم چینج کے دعوے بھی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی مشکلات دو طاقتور عوامل کا نتیجہ ہے، ایک بیرونی دنیا جو مسلسل دشمنی پر تلی ہوئی ہے، خاص طور پر مغرب، اور دوسرا اندرونی سیاسی اختلاف کہ ان دشمنیوں کو جواب کیسے دیا جائے۔ اصلاح پسندوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی نیت کو کبھی سمجھ نہ پائے یا سمجھ کر بھی اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار رہے۔ اگر غور کریں تو امریکہ کے لیے اصل مسئلہ ایران کا ایٹمی پروگرام یا انسانی حقوق نہیں ہے، بلکہ وہ اس خطے میں ایک آزاد اور خود مختار ایران کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اس لیے اصل چیلنج ایران کی آزادی اور خود مختاری ہے۔ جب تک ایران ایک آزاد ریاست رہے گا، مغرب ہمیشہ نت نئے بہانے ڈھونڈتا رہے گا۔ ایران کے ساتھ دھوکہ اور فریب کا تجربہ دراصل منفرد نہیں، یہی انجام ان قوموں کا بھی ہوا جنہوں نے مغرب کے سامنے کمپرومائز کر کے عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ لیبیا کی مثال سب کے سامنے ہے۔ معمر قذافی نے ایٹمی پروگرام ختم کر کے امریکہ اور یورپ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن چند برس بعد یعنی 2011 میں نیٹو نے لیبیا کو برباد کر دیا۔ عراق پر بھی یہی کچھ ہوا۔ صدام حسین نے اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو اجازت دی، انہیں کچھ نہ ملا، لیکن امریکہ نے پھر بھی حملہ کر دیا، جبکہ اس کے برعکس شمالی کوریا نے مزاحمت کی اور اپنا دفاعی پروگرام ترک نہیں کیا۔ اسی لیے آج تک براہ راست حملے سے محفوظ چلا رہا ہے۔ تب ایرانی عوام کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ ایران کے لیے انتخاب صرف نظریاتی نہیں بلکہ ریاستی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زیادہ رعایت کا مطلب لیبیا اور عراق جیسا انجام، جبکہ مزاحمت کا مطلب مشکلات کے باوجود بقا ہے۔ لہذا ایران کی کہانی مغربی میڈیا کے بیانیے کے مطابق کسی ناکام انقلاب کی نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کی ہے جو اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ اور یہی جدوجہد صرف ایران کا معاملہ نہیں بلکہ مغربی استعماری نظام کے خلاف برسر پیکار ہر آزاد ریاست کا تجربہ ہے۔ ایران کی مثال اس تاریخی نقشے کا حصہ ہے جو دکھاتا ہے کہ مغرب کی طاقت کیسے کام کرتی ہے اور کیوں تہران کے لیے مزاحمت ہی بقا کا واحد رستہ ہے۔ اس تجزیے پر کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔